جب اللہ رمضان مہینے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ مختلف طریقے سے جواب دینے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ رمضان رحمت والا مہینہ ہے اور رمضان میں اللہ اپنے روزے دار بندوں اور دکھی دلوں کی دعائیں زیادہ سنتا ہے۔ جب تم دعائیں مانگتے مانگتے تک جاتے ہو اور سارے دروازے تمہیں بند نظر آتے ہیں اور پھر دل کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا سا اور صبر، اور پھر یہ بند دروازہ بھی کھل جائیں گے یا پھر اللہ کوئی اور نئی دروازہ کھول دیں گے۔ اور جب بھی تم دعا مانگنا چاہتے ہو تو کچھ مانگنے کی بجائے آپ کے آنکھوں میں صرف آنسو آئیں تو یاد رکھو تم وہاں پہنچ چکے ہو جہاں تمہیں زبان سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دل تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور اسے تڑپتا ہوا دل کی آواز تمہیں نہیں، تمہارے اللہ کو سنائی دے رہا ہے، تبھی تو یوں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور زبان خاموش ہے۔ یاد رکھنا یہی وہ وقت جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں سب سے زیادہ قبول ہونے کا وقت یہی ہے۔ وہ اشارہ ہے جسے تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہاری دعاؤں کو سن لیا گیا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس لیے زبان خاموش اور دل دعا کی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے کب کب دعا کیا اور کس کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ زبان خاموش لیکن دل اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ کب ہوگا سب صحیح، کب آپ کن فرمائیں گے اور یہ بگڑی ہوئی زندگی سنور جائیں گی۔ اور پتہ ہے دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اور جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا بار بار دہرانا جاتا ہے، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعائیں بار بار مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتے ہیں تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتے ہیں۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا۔ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دے گی یا پھر تمہیں بدل دے گی، مگر رائیگاں کبھی نہیں جائے گی۔ یہ تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔